محترم کہہ رہے ہیں جی خواب میں سیدھے ہاتھ کا جلنا یا سیدھے ہاتھ سے خون کا بہنا دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر آپ کے کوئی بھائی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوں کہ آپ کے ساتھ تعلقات میں کوئی کمی بیشی ہو، تو آپسی جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات جو دہرائی جاتی ہے، دیکھیے بعض اوقات کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے جو وہیں پر ختم ہو سکتی ہے اور زیادہ بڑا جھگڑا نہ ہو، ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ چیز، لیکن ہم خود اس معاملے کو خرابی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور پھر آزمائش کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے خواب تنبیہ ہوتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے حالات و معاملات پہ غور کرے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے بھائیوں کے درمیان تو اس کو وہیں پر دور کر لیا جائے۔ کسی کے کوئی تحفظات ہوتے ہیں، بعض اوقات لین دین میں، آنے جانے میں، بات چیت کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کوئی موقع تھا جہاں پر آپس میں ملاقات تھی تو وہاں پر کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو چھوٹی چیزوں کو وہیں پر ہی ختم کر دینا چاہیے تاکہ وہ بڑے جھگڑے کے اندر تبدیل نہ ہوں۔ تو بعض اوقات خواب کے ذریعے ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے، تو اپنے بھائیوں کے آپس کے معاملات کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اسد بھائی اس میں یہ بھی بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اگر بعض اوقات اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ اس میں بہت سارے رشتے بلکہ پورے خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کا بیہائنڈ دیکھیں تو ایک چھوٹی سی معمولی سی بات ہوتی ہے جس پہ ایک نے صبر نہیں کیا، دوسرے کو رپلائی کیا، دوسرے نے اس کے ریئیکٹ میں رپلائی کیا، اور وہ رپلائی اتنا بڑھتے یوں ہو جاتا کہ وہ پھر ایک چھوٹی سی بات پورے خاندان کو جو ہے وہ برباد کرتا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بیٹھے تھے، بیٹھے کسی نے اٹھ کے تھپڑ مار دیا اور یہ جھگڑے کی ابتدا ہوئی جو کہ قتل پر جا کر ختم ہوئی، ایسا نہیں ہوتا، عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی ایک معمولی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، لیکن بے صبری کی وجہ سے یا کسی اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، ناظرین نے بھی بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ ابتدا کیا ہوئی تھی کہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے تو اس نے مجھ سے پہلے کھانا جو ہے نا وہ دوسرے کو دے دیا۔ اب یہ بعض اوقات جھگڑے کا باعث ہوگا۔ میں اس کے گھر گیا تھا تو آیا تو تھا دروازے پہ، لیکن جیسا اس نے استقبال کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، پرتپاک نہیں تھا۔ اب یہاں سے یہ دوریاں شروع ہو گئیں۔ اسی طرح اور کوئی 2-5 ہزار روپے کا کوئی ایسا آپ کے ذہن میں گمان آ گیا کہ جس نے آپ کا کوئی لاس کر دیا، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور عید پر فون نہیں کیا، یا فون کیا تو شام کو کیا، عید کا دن گزر گیا تھا، اب وہ بھائی مصروف تھا، کوئی اور پرابلم تھی، بھول گیا تھا۔ تو لیکن اس طرح کی بہت ساری معمولی، اب جیسے رمضان ہے تو بھائی ہم نے تو ان کے گھر میں افطار کا سامان ایسا بھیجا تھا، انہوں نے تو ہمیں پوچھا ہی نہیں، یہاں سے دل کے اندر رنجش ہو جائے گی، یا کوئی اور ایسی ہی ایک مثالیں دے رہا ہوں میں۔ تو بہت بڑے جو جھگڑے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کی ابتدا اسی طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے۔ ویسے مسئلے بہت ہیں، خود ہی تو کہتے ہیں لوگ کہ بھائی زندگی میں مسئلے بہت ہیں۔ بھائی جب ویسے مسئلے بہت ہیں مجموعی طور پر، تو اپنے لیے اور مسئلے تو پیدا نہیں کرنے چاہیے، جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، جنہیں ہم سیٹل کر سکتے ہیں اور اچھے انداز پر اپنی زندگی ہم گزار سکتے ہیں، تو وہ تو ہم کریں۔ بقیہ یہ ہے کہ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اس کے لیے اچھا ماحول ہونا، دینی ماحول ہونا، اچھے دوست ہونا، ایسے کہ جو آخرت کی فکر کرنے والے ہوں، عاجزی اختیار کرنے والے ہوں، تکبر سے دور رہنے والے ہوں، یہ چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے لیے ان جھگڑوں سے بچنا، آپس کی نا اتفاقی سے بچنا، یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ورنہ یقین کریں عمومی طور پر لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ آپ تھوڑی سی بات کریں گے، ملانے کے بجائے، بنانے کے بجائے ایسی آگ لگائیں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ایسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اور رشتے توڑنے والے نہیں بلکہ جوڑنے والے بنیے۔ درگزر سے کام لیجیے، اللہ پاک کو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے بہت پسند ہیں۔